السلام علیکم دوستوں، آج میں بتاؤں گی آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمان سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت حسن بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، انہیں ملے۔ انہوں نے پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے، وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھیز کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سوت لی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت کھمپا رضی اللہ عنہ کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کواڑ کھلوائی۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور صحیفہ کتاب جو تھی اس کو جلدی میں ہی باہر ہی بھول گئے، جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا۔ کہا کہ اپنی جان کی دشمن، تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے، کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر اس زور سے تماچا مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح سے خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بہت اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ بس کچھ ہی آیت پڑھنا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تمہیں زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا کر۔ یہ دونوں قوت میں مشغول تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے حضرات کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ تو دوستو، تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے دل پر قرآن کی کچھ ہی آیتوں نے اتنا اثر کیا کہ ایمان لے آئے۔ آج ہمارے دل کا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر دن چاہے تھوڑا ہی صحیح قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔